عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے احسان۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو احسان لفظ کے معنی اور مفہوم بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں، احسان حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اچھائی، خوبی اور بھلائی۔ احسان سے مراد ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام و سکون ملے۔ قرآن مجید میں عدل کے ساتھ احسان کا لفظ آیا ہوا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تم کو انصاف اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ بچوں، عدل کے معنی ہیں برابری کی رعایت رکھنا اور واجب حق کا ادا کرنا، مگر احسان کا مطلب ہے کہ کسی کو واجب حق ادا کرنے سے بڑھ کر دینا، یعنی جتنا کسی کا حق ہو اس کو بڑھا کر یا اپنی طرف سے زیادہ کر کے دینا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کا مطلب بھلائی کا معاملہ کرنا، نیک سلوک کرنا اور ایسا برتاؤ کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ جس سے انہیں دلی خوشی ہو اور آرام و سہولت ملے۔ اسی طرح کوئی کام اچھی طرح کرنا بھی احسان کہلاتا ہے۔ احسان یعنی نیکی کا سلوک کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں صحت مند زندگی دی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی اور کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، جس کے ذریعے ہم نے اسلامی معاشرے کے اقدار کو سمجھا اور ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہمیں
ایک اسلامی معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ہمارے کیا حقوق اور فرائض ہیں جن کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے لازمی قرار دیا ہے، اور ان کو ادا کر کے ہی ہم معاشرے میں اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایک اسلامی معاشرے میں پیدا کیا، اور تمام دنیا میں ہماری شناخت مسلمان کی کروائی۔ تو ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اس کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہمارے والدین کے، پھر اساتذہ کے یعنی استاد کے، اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر لوگوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بھلائی اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا میں مخلوقات پیدا کی ہیں تو اس میں جو ممتاز یا سب سے بڑا درجہ ہے وہ انسان کا ہے۔ ہمیں آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دماغ اور دیگر اعضاء عطا کیے، ہمیں جینے کے مواقع فراہم کیے، خوبصورت رشتے بخشے۔ غرض قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آتے ہیں۔ بچوں، اگر ہم اپنے آس پاس ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ کون سی ایک ایسی ذات ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کا نظام ہے، کون سی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، اسے چلنا پھرنا سکھایا اور اسے تندرستی عطا کی۔ پھر اس کے بعد اس کو اتنے پیارے رشتے یعنی ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی، بیوی اور دوسرے رشتے عطا کیے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان رشتوں کے بغیر کوئی بھی شخص دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بچوں، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو اسکول میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں آپ کو آپ کے والد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، رشتہ داروں میں آپ کو آپ کے ماں باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے بہن بھائی، اپنے خاندان اور اپنی برادری کے نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت رشتے دیے۔ اگر آپ دوسری مخلوقات پہ نظر ڈالیں یا ان پہ توجہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ واحد ایک انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بغیر رشتے کے ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان کے نہ ماں باپ ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ماں بھی ان جانوروں
کو اس وقت تک اپنے ساتھ رکھتی ہے جب تک کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ماں بھی اپنے جو ہے اولاد کو بھول جاتی ہے۔ واحد ایک انسان ہے یا اشرف المخلوقات ہے جن کی ماں، باپ اور بہن بھائی اور خاندان سے رشتہ مرتے دم تک جڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد بچوں، اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والے اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسی ہی بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جیسی اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی اللہ کے ساتھ بھلائی کرو۔ واضح رہے کہ فرائض کی ادائیگی احسان نہیں بلکہ اپنے فرائض سے بڑھ کر نیکی اور مہربانی کا معاملہ کرنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلام نے ہر شعبہ زندگی میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، خاص طور پر جب مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں نیک اعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جن اچھے اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک احسان کرنا بھی ہے۔ احسان بذات خود ایک نیکی ہے جس میں رواداری، برداشت، حسن سلوک اور معاف کرنا آتی ہیں۔ احسان دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یعنی ایک مکمل صفت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہر لمحہ احسان فرماتا رہتا ہے۔ ہم دن میں چھوٹی بڑی کتنی غلطیاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ ہمیں بھی اس خوبی کو اپنانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے تو پھر جو شخص اس پر عمل کرتا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو احسان سے متعلق ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا جس کا کچھ قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ اس نے نہایت سخت اور بدتمیز لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، یعنی اپنے قرض کو واپس مانگنے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کی اس بدتمیزی پر اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں خبر نہیں کہ تم کس ہستی سے بات کر رہے ہو؟ دیہاتی کہنے لگا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو بولنے کا حق ہے، کیونکہ قرض خواہ کو بولنے کا حق دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس شخص کا قرض ادا کرنے کا فرمان جاری کیا، یعنی انہیں حکم دیا اور اس کے حق سے زائد ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی جتنا قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آدمی کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس سے زیادہ، یعنی اس سے بڑھ کر اس کو دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں پر احسان کرتے گزری۔ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں تک کو معاف کر دیا اور ان پر احسان کیا اور فرمایا کہ میں نے تم سب کو معاف کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر احسان کر جس نے تیرے ساتھ برائی کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا اور ہمیشہ انہیں معاف فرمایا اور درگزر سے کام لیا۔ تو بچوں ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کو یا احکامات کو مانیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ احسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ بچوں، احسان کی بہت سی قسمیں اور صورتیں ہیں، مثلاً مستحق لوگوں کی مالی امداد کرنا، کوئی مصیبت میں گرفتار یا مبتلا ہو تو اس کا مسئلہ حل کرنا، بیماروں کی عیادت اور دیکھ بھال کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، رفع عامہ کے مختلف کام یعنی لوگوں کی خدمت کے کام کرنا، مثلاً مسجد، مدرسے، ہسپتال بنوانا، ضرورت مند بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، کسی کے احسان کا اس سے بڑھ کر صلہ دینا، آپس میں ناراضگی ہو تو اس کو ختم کرنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ضرورت مندوں کو قرض دینا بھی احسان ہے۔ ان سب ہی صورتوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی بھی کوئی مشکل یا پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی یا زندگی میں ہونے والی مشکلات کو آپ پر سے دور فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب تم میرے بندوں کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جو ہمیں تکلیف پہنچائے اسے معاف کر دینا بھی احسان کی ایک صورت کہلاتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی اور آپ کو زخمی کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ ایک عورت جو مکہ مکرمہ میں رہا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرا کرتے تھے مسجد جانے کے لیے یا کہیں اور جانے کے لیے تو وہ جان بوجھ کر آپ کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے اور اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ ایمان لے آئی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کے اچھا سلوک دیکھ کر کفار مکہ میں سے بہت سارے لوگ جلد سے جلد مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور
آپ کی یہ خوش اخلاقی اور احسان کی بدولت مکہ کے بڑے سے بڑے دشمن نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بچوں، احسان کر کے اسے جتانا اور اس شخص کو شرمندہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ جتانے سے احسان کا حق ضائع ہوتا ہے اور آپ کو اس نیکی کا بھی کوئی صلہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ نیکی کر کے بھول جائیں اور کبھی بھی کہیں بھی اس شخص پر یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے یا احسان کیا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، احسان جتانے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی احسان، جو بھی شخص احسان کر کے جتائے گا یا اس کو شرمندہ کرے گا یا چاہے گا کہ وہ اس کو جھکا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے بچوں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیں غریبوں کی یا مستحق لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ جیسے بھی ہو سکے ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرح گزار سکیں اور معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ احسان صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کرنا چاہیے۔ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جانے والا احسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پوشیدہ طور پر بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی چھپ کر بھلائی کرنی چاہیے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دینی چاہیے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے اس طرح دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو اسے ظاہر نہ کرو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے نہ چھپاؤ۔ البتہ اگر ہمارے نیکی کرنے سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے تو احسان اور بھلائی کو بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو چھپائیں، دوسرے کو بھی یہ بات نہ بتائیں کہ آپ نے دوسرے شخص کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ نیکی کر کے جتانا یا دوسرے شخص کو شرمندہ کرنا بہت گناہ کی بات ہے، اور دوسرا شخص بھی آپ کے اس فعل سے شرمندہ ہوگا، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا اور دنیا کی نظروں میں نظر ڈال کر نہیں جی سکے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی نیکی کر کے اس کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے اور وہ ہم اپنے بندے کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تو ہماری نیکی میں یا کسی کے ساتھ احسان کرنے کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا
نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو آدھا سبق احسان بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ بھی اپنی زندگی میں لوگوں پر احسان کرنے کی عادت کو اپنائیں گے۔ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اور اپنے دوستوں کو احسان کرنے کی ترغیب دیں گے، اور انہیں اس بات پر راضی کریں گے کہ انہیں بھی اپنے سے غریب لوگوں کو یا پریشان حال لوگوں کو یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کریں گے سب مل کر، اور ان پر احسان کر کے بغیر کسی کو بتائے ان کی مدد کریں گے، تاکہ ہر انسان اپنے مسائل کو حل کر سکے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے اور معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت سے زیادہ بڑھ کے دیا ہے تو آپ اس دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو کا حق اس میں سے نکالیں گے، اور غریبوں کو اس مال سے حصہ دیں گے، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس احسان کرنے والے شخص کو بہت پسند کرتا ہے اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے۔ تو بچوں، انشاءاللہ اپنے اس سبق کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔